الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بیان فرمایا ہے. موسیٰ کو یہ بات نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ آیے کریمہ ہر وقت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس کا وزن ہے کہ یہ بولنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی عام نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی امام ہے. رسول اور امام کی باتیں ویسے بھی اپنی نہیں ہوتی، وہ بھی واسطہ اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسے ذرائع سے اس کو رزق و روزی فراہم فرماتا ہے جو اس کے وہم میں خیال میں بھی نہ ہو. اس کے بعد وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو خدا کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی اور سازگار ہے. اس کے بعد فرمایا ان اللہ بالغ امرہ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں. انبیاء کے مقاصد و اہداف کے حصول میں رکاوٹیں ڈالی گئی، جو ہے نا وہ موانع پیش آتے رہے. اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. یہ آیے کریمہ کا ترجمہ ہے. جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکل کے راستے بنا دیتا ہے اور ایسے ذرائع سے اس کو رزق و روزی عطا فرماتا ہے لا يحتسب، جو اس کے وہم خیال میں بھی نہ ہو، وہ اس کے شعور میں بھی نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، کارساز ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اس کے ارادے کے عمل درآمد میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ آیے کریمہ اور اس کا مفہوم تمہید کے طور پر آپ کے ذہن میں رہے. اب یہ روایت پڑھتے ہیں عن الاسبغ بن نباتہ. اسبغ بن نباتہ یہ وہ امیر المومنین کا مخلص صحابی ہے. جب امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی تھی تو وہ زخمی حالت میں امیر المومنین کو بیت الشرف لے جایا گیا، گھر لے جایا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا. امیر المومنین کے ساتھ جو نمازی گئے تھے مسجد کوفہ کے، وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں امام حسن نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ میرے والد گرامی فرماتے ہیں جو بھی دروازے پہ کھڑا ہے سب سے کہیں کہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں، کوئی دروازے پر جو ہے وہ کھڑا نہ رہے. امام نے جب دوبارہ دروازہ کھولا، امام حسن مشتبہ نے دیکھا سب لوگ چلے گئے تھے، اسبغ بن نباتہ ابھی تک کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی کی بابت کی وصیت تھی، یعنی ہدایت تھی، آپ ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ میں اس حالت میں نا اپنے مولا سے کوئی آخری معتبر اور مستند سے حدیث سن کے جانا چاہتا ہوں. وہ بڑی پرانی ہے. گئے امیر المومنین سے خصوصی اجازت کی گئی، یوں نہ یہ امیر المومنین اپنا ہاتھ اسبغ کے ہاتھ پر یوں رکھا اور فرمایا کہ جب رسول خدا کا وقت آخر آیا نا، رسول خدا نے بھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تھا اور وہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں پھر وہ مسجد
मदीना मस्जिद नबी में लोगों को जमा करो और मैंने उनको जो है ना वो एक खास पैगाम पहुँचाना है। वो फिर जब जमा हुए वो अमीर मोमिनीन ने वो पैगाम पहुँचाया था रसूल खुदा का कि जो वालिदैन का आँख होगा उस पर भी खुदा की लानत है, जो गुलाम बगोड़ा होगा उस पर भी खुदा की लानत है, जो किसी अजीर को उजरत पर आप किसी को काम दें मकान की तामीर वगैरह और उसको उजरत न दें मुकर्ररा, वो भी जो है ना वो मलऊन है। अच्छा, वो सब ने सुन के खामोशी इख्तियार की। वो मस्जिद के एक कोने से एक बुजुर्ग खड़े हो गए, कहा कि या अमीरुल मोमिनीन ये रसूल खुदा का कलाम बहुत ही मुख्तसर है, मैं उसका मतलब नहीं समझा। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तरफ से कोई तशरीह तफसीर नहीं की, रसूल खुदा की खिदमत में आकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, वो एक मोमिन जो है वो इस्तिफ़सार कर रहा है, ये जो है ना वो आप क्या कहना चाहते हैं? फरमाया देखिए जो मैंने कहा ना, जो वालिदैन का आँख होगा उस पर खुदा की लानत है, उससे मुराद वो माँ बाप नहीं है जिसके सुल्ब से और रहीम से बंदा पैदा होता है, इससे मुराद मैं और तू हैं। अना व अंत अबवा हादिल उम्मा, मैं और तू इस उम्मत के बाप की हैसियत रखते हैं। जो तेरा आँख होगा वो भी मलऊन है, मेरा जो आँख होगा वो भी मलऊन है। दूसरा, अच्छा, जो अपने गुलाम अपने मौला की इजाजत के बगैर फरार करेगा, नाफरमानी करेगा, उस पर भी खुदा की लानत। फरमाया उससे मुराद भी वो बंदा नहीं है कि जिसने सिजदर खरीद गुलाम को खरीदा हो और वो अपने मालिक की इजाजत के बगैर भाग गया हो, बल्कि अना व अंत मौलाया हादिल उम्मा, मैं और तू इस उम्मत के मौला है। जो तेरा नाफरमान होगा उस पर भी खुदा की लानत है और जो मेरा नाफरमान होगा उस पर भी खुदा की लानत। और आखिर में फरमाया ये जो मैंने कहा ना, मन ज़लम अजीरन जो ज़लम अजीरन फ़क़द ज़लमा, ये आगाए पोया मरहूम ना, आगाए पोया मरहूम, ये मुर्तज़ा पोया नहीं, वो तभी जिंदा हैं, उनके वालिद गिरामी महदी पोया, वो कहते थे 3 किस्म के लोगों के शर से जो है ना अल्लाह बचाए। वो असल में ईरानी थे। अच्छा, ये लाइव भी जा रहा है, कोई हरज नहीं है और किसी से पोशीदा भी नहीं है। कहा कि इराक के कसाई, हम रहे हैं वहाँ ना, कसाई वो हड्डियाँ पता भी नहीं चलता, हड्डी तोड़ तोड़ के उसको सेंटर में रख के गोश्त में लपेट के देते हैं, घर जाके पता चलता है कि वो सारी हड्डियाँ हैं। तो नंबर 3 ईरान के हम्माल और कुली, ईरान के हम्माल बस उतरते ना, वो आपका सामान उतार के रखते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। और उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी जो है ना वो सुन रखी है। आपने फरमाया मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। अच्छा, वो मजदूर कहते हैं वो मेरा पसीना खुश्क हो रहा है, जल्दी जल्दी दे दो। रसूल की हदीस पर जो है वो अमल करो। तीसरी चीज़, अल्लाह रहमत करेगा पाकिस्तान की कुली, ठीक है जी, पाकिस्तान की हमारे मुहाफिज, ठीक है ना, अल्लाह इनकी शर से बचाए। अच्छा, अच्छा, ये अहमद ये मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं था, ये असबक के नाम से ना ये वाक़या मुझे याद आ गया है। तो फरमाया कि इस अजीर से मुराद वो नहीं है कि आप किसी से काम ले लें और शाम को उसको जो है ना वो झड़क के भगा दें और उसकी मजदूरी न दें। कहा कि मैं और तू इस उम्मत के अजीर हैं। अजीर अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो इस अजर रिसालत को अदा न करे उस पर भी अल्लाह की रहमत नहीं है, ठीक है ना, अल्लाह की रहमत से मायूस है, ठीक है ना। ये मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ, बहुत अल्फाज होते हैं, दोनों का माना एक होता है, लेकिन एक जो है वो चुभता है, दूसरा नहीं चुभता। मलऊन कहें तो लड़ पड़ेगा आपसे, आप किसी को कहें अगर आपके तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस जो है ना वो महरूम है,
وہ سمجھے گا کہ یہ تو بہت ہی کوئی خاصا خدا پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو کہیں ملعون ہے، کہے گا تو ملعون ہے۔ قال اللہ، اصدق بن نباتہ کہتے ہیں قال امیر المومنین، امیر المومنین فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی لموسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ احفظ وصیتی الیک باربعۃ اشیاء، میں تمہیں 4 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، ان کو یاد رکھو، ان کو یاد رکھو۔ اولہن، پہلی چیز ما دمت لا ترى ذنوبک قد غفرت فلا تشتغل بعیوب غیرک، جب تک تجھے یقین نہ ہونا کہ تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، یہ دوسروں کی خامیوں کی تلاشی نہ کر، دوسروں کی خامی کے در پہ نہ ہو، جب تک تجھے یقین نہ ہو کہ میں پاک صاف ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں پر جو ہے نا وہ کیڑے نکالنا چھوڑ دو، جب تک تجھے یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ کس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے؟ ایک۔ نمبر 2، ما دمت لا ترى کنوزی قد نفدت فلا تغتم بسبب رزق، جب تک تجھے یقین نہ ہو کہ میرے سارے خزانے ختم ہو گئے ہیں تو رزق و روزی کے بارے میں فکر مند نہ ہو، جب تک تجھے یقین نہ ہو کہ میرے خزانے سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں، فلا تغتم بسبب رزق، رزق کے معاملے میں غمگین نہ ہو، فکر مند نہ ہو۔ 2 نمبر 3، ما دمت لا ترى زوال ملکی فلا ترجو احدا غیری، جب تک تو میرے سلطنت اور حکومت کے زوال کا تجھے یقین نہ ہو، اس وقت تک میرے غیر سے امیدیں وابستہ نہ رکھ، ٹھیک ہے جی؟ جس دن تجھے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو گئی، کسی نے الٹ دیا اللہ تعالیٰ کا تختہ، پھر ویسے دوسروں کے دروازے پر جا، لیکن جب تک تجھے میری حکومت کے زوال کا یقین نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ ہاں وہ کسی اور سے جو ہے نا امیدیں وابستہ نہ رکھ۔ آخری چیز، ما دمت لا ترى الشیطان میتا فلا تر، جب تک تجھے یقین نہ ہو کہ شیطان مر گیا ہے، مرحوم ہو گیا ہے، اس وقت تک اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کر، ٹھیک ہے؟ اور اس نے اللہ تعالیٰ سے گارنٹی جو ہے نا وعدہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے تو کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، اللہ نے کہا نہیں، قیامت تک نہیں، ایک تجھے جو ہے نا ایک خاص وقت تک جو ہے میں نے تم مہلت دی ہے، وہ کون سی ڈیٹ ہے، کون سا سنہ ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، لہذا احتیاط کے طور پر جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے۔ روایات کے مطابق وہ ہماری وہ اس طرح پورے جسم میں اثر انداز ہوتا ہے، دل و دماغ میں، خلیے کے اندر، سر کے اندر بھی جو ہے نا وہ اثر انداز ہے، لہذا ہر وقت وہ دھاک میں رہتا ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔